یہ جو دن بدن آپ سن رہے میڈیا کے اندر فلاں کا ریپ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، کیوں؟ کیا وجہ اس کی؟ وجہ اس کی یہ کہ ان الفاظ کو دن بدن ہمارے کانوں میں ایسا ٹھوسا جا رہا ہے، دن بدن خودکشی کے معاملات کو میڈیا کے ذریعے ہمارے کانوں میں ایسا ٹھوسا جا رہا ہے، دن بدن عصمت دری کے واقعات کو ہمارے کانوں میں ایسا ٹھوسا جا رہا ہے، اور اس کو اتنا بولا جا رہا ہے کہ عصمت دری کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، کوئی عصمت دری کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، کوئی خودکشی کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زندگی سے بیزار ہو جاؤ، خودکشی کر لو۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ دماغ پر انگیختہ ہو رہا ہے، نفس کے اوپر قابو نہیں، زنا کر لو، اس لیے کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ میرے دوستو، کیسے کیسے واقعات، خود ہمارے گھر کی بیٹیاں آج ہماری ذات سے محفوظ نہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ کچھ تلخ حقیقتیں، یہ کچھ کڑوی حقیقتیں جس کو ہمیں سننی پڑیں گی، لیکن یہ کیسے دور ہوگی؟ یہ دور اس وقت ہوگی جب ہم اپنے اولاد سے موبائل کے فتنے کو دور کریں گے، جب ہم اپنے آپ کو، اپنے خود کو، اپنی ذات کو موبائل سے بچائیں گے۔ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، اپنے آپ کو حدیث سے وابستہ کیجئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو موبائل کے اندر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن ذرا اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ کیا ہمیں قرآن کریم کو لے کر 1 گھنٹہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو رہی؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کریم کا پاؤ ایک موبائل کے اندر ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹک ٹاک کے اندر، فیس بک کے اندر، انسٹاگرام کے اندر، اور نہ معلوم کیسے اخباروں کے اندر جو ہے لگا دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن آ جائے۔ موبائل تو آج ہے، لیکن کیا اس سے پہلے لوگ نہیں تھے؟ جب موبائل نہیں تھا تو لوگوں کے پاس کیا تھا؟ میرے دوستو، جب موبائل نہیں تھا تو لوگوں کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ جب موبائل نہیں تھا لوگ مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جب موبائل نہیں تھا گھروں کے اندر دین تھا، گھروں میں ایمان تھا، گھروں میں اسلام تھا، ہمارے گھروں میں تعلیمیں ہوتی تھی، ہمارے گھروں میں جماعتیں آیا کرتی تھی، ہمارے گھروں کے اندر ماحول بنایا جاتا تھا، اس لیے کہ اس وقت ہمیں موبائل کا کام نہیں تھا۔ لیکن آج ہم میں سے ہر ایک نے موبائل کو ایسے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہم نماز سے دور ہو گئے، ہم تلاوت سے دور ہو گئے، ہمارے گھروں کے اندر مستورات بھی نماز سے دور ہو گئے۔ معاف کیجئے گا، کئی عورتیں ہماری ایسی ہیں جو گھروں میں نماز نہیں پڑھتی۔ کتنی بڑی بات ہے، جس گھر میں جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہماری کوکھوں سے ایماندار اولاد پیدا ہو جائے، ہماری کوکھوں سے نمازی بچے پیدا ہو جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی کوکھ سے نمازی بچے پیدا ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی کوکھ سے ایسے بچے پیدا ہو جو صلاح الدین ایوبی کی طرح ہو، جو نور الدین زنگی کی طرح ہو، جو ابوبکر صدیق کی طرح ہو، جو خالد بن ولید کی طرح ہو، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو، تو آپ کو ان کے لیے اور ایسے بچے جننے کے لیے ایسی مائیں بننے پڑیں گی۔ آپ کو اپنے آپ کو نماز کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنے گھروں کے اندر اپنی ذات کو پردے کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اپنے گھروں سے بے حیائیوں کو دور کرنا پڑے گا، اپنے گھر کے اندر ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ ایک عورت گھر کے ماحول کو بنا سکتی ہے۔ ایک عورت، اسی لیے کہتے ہیں ایک مرد پڑھا ایک فرد پڑھا، مگر جب ایک عورت بنتی ہے ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک سماج بنتا ہے۔ گھر میں اگر ایک عورت نمازی ہو تو وہ اپنے شوہر کو بھی نمازی بناتی ہے، وہ اپنے اولاد کو بھی نمازی بناتی ہے، وہ اپنے گھر کے اندر رہنے والے ہر مکی کو نمازی بناتی ہے۔ کہتے ہیں کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز کا وقت ہو گیا، بچے کو بھی کہیں گے بیٹا نماز پڑھ کے آ